ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو شخص ایمانداری سے فیصلے لے اس کے خلاف لوگ ہوتے ہیں، یہ وہی شخص ہے جس کے خلاف 14 بار لوگ ہائی کورٹ تک گئے، لیکن آخر پہ جیت صرف ان کے ہستاکشر کی ہوئی، آخر پہ جیت صرف ان کے فیصلے کی ہوئی، یہ شمتا تھی ان میں فیصلے کرنے کی۔ میں ان آپ اساتذہ صاحبان کے سامنے کچھ اور کسی اور موضوع پہ اساتذہ ایسے ہیں جن کے TG2 اور TG3 اپائنٹمنٹ لیٹر پر صرف ان کے ہستاکشر ہیں، ان کی انسانیت کا The society is not giving us the same respect, rather we are not commanding the same respect as we used to be as a community decades ago. Let's be clear, let's be honest, let's introspect and retrospect. Let's government schools and they enroll in private schools. Even the people who are not in a position to afford the education in private schools, they are forced because we have وائس چیئرمین جموں کشمیر ٹیچرز فورم، اور حال ہی میں جو اس کو ایک اور عہدہ دیا گیا ہے جس کے مستحق تھے ایجیک پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کپوارہ، تو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ٹیچرز فورم محترم قیوم صاحب، آلویز مائی فیوریٹ مسٹر یحییٰ سلطان صاحب جو میڈیا فیڈریٹی سے وابستہ ہے، تو میرے ہم سفر ساتھیوں، تو یہاں پر بہت سے میرے ایسے استاد اللہ جل جلالہ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده۔ آج سے یہ وہاں گروپ کی چارج سنبھالیں گے، تو جب تک جعفر صاحب آئے، جعفر صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، وہ سب کے سب لوگ آنا چاہتے ہیں، جیسے مقبول صاحب آپ کے سامنے یہ بھی آئے، مقبول صاحب بھی ایک تنظیم سے تھے، ریبل تعلیم ٹیچر کانفرنس تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا پینڈیمک کے بعد ہماری کلاس کافی متاثر ہوئی، درس و تدریس کا جو عمل تھا وہ متاثر ہوا، تو ہم نے سب سے پہلے ٹیچرز فورم نے ایک پروگرام لانچ کیا، ریچ آؤٹ ٹو دا چائلڈ۔ ہمارے چیئرمین محمد رفیق رتھر صاحب، محمد افضل بٹ صاحب جو صدر ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم نے کہا کہ آج ہم ایک اہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروگرام آیا انرولمنٹ ڈرائیو کا، کم و بیش ضلع کپواڑہ میں 26,000 بچوں نے ہمارے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیا۔ اب ان کے داخلے کے بعد ہمارے پاس ایک ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو اسکولوں میں کیسے ریٹین کریں، اس ریٹین کرنے کے لیے اور اپنے اسکولوں میں رکھنے کے لیے جو ہماری کہیں کمیاں ہیں یا خامیاں رہی ہوں گی انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا ان کے، تو آج ہم نے ٹیچرز کو جمع کیا کہ ہم کس طرح ان بچوں کو آگے لے جانے میں، ان کے تعلیمی مستقبل، ان کے روشن مستقبل، ان کے تابناک مستقبل کے لیے ہم کن کن چیزوں کو سامنے لائے تاکہ یہ بچے جب کل ہمارے اسکولوں میں آئیں، اسکول کھلنے کے بعد انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرائیویٹ سسٹم ہے اس سے کہیں زیادہ دگنا، کہیں زیادہ اچھا ہمارا سرکاری سسٹم ہے۔ ہمارے سرکاری سسٹم کے اندر جو ٹیچر ہیں ٹرینڈ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، تو آج ہم نے اس بارے میں بات کی کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان نونہالوں کو ہم اپنے اسکول میں کس طرح بٹھائیں، ان کے انفراسٹرکچر کے لیے کیا کام کریں۔ ہمارے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن یونس صاحب نے جو بہت محنت کی سرکاری اسکولوں میں بچوں کا کے اندراج کے حوالے سے، تقریباً 1 لاکھ بچہ ہمارے وادی میں اندراج ہوا ان کا، تو اسی حوالے سے آج کی کانفرنس تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے زونل ایجوکیشن آفیسر کپوارہ جو آج اس مہینے کے آخر میں سبکدوش ہو رہے ہیں، ان کے کام کو سراہا گیا، ان کے کنٹریبیوشنز کو سراہا گیا، ان کو یہاں اعزازات سے نوازا گیا، تو یہ مقاصد تھے، یہاں ہمارے اسکالرس تھے آئے تھے، تو یہ اس کا صحرا جو ہے زون ایجوکیشن جو ہمارا ٹیچرز فورم کا زونل یونٹ کپوارہ ہے، انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا اس فنکشن کا، تو اسی حوالے سے ہماری آج کی یہ کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں آج ہم نے اساتذہ کو یہ بھی کہا کہ جو بچے ہمارے اسکولوں میں جنہوں نے داخلہ لیا، آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ منسلک رہیے، ٹیلی فون پہ منسلک کے خیر خبر پوچھے، تاکہ ان کو لگے کہ ہمارے اساتذہ جو اسکولوں میں وہ ان بچوں کا انتظار کر رہے ہیں، ان بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس کا یہی خاص مقصد تھا۔ شکریہ۔ ہاں